اللہ کے محبوب نبی امت کے غمخوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد مردے کے لیے سب سے تکلیف دہ قبر ہے، اگر قبر میں آسانی ہوگی تو آگے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی دعا نہ بتاؤں جس کو کہنے سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے اور قبر مردے کے لیے راحت ہوگی۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اے میرے مہربان اللہ، تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، تیری ناگہانی سزا سے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرا بندہ، تو نے مجھ کو جان لیا کہ میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی تمہیں زندگی اور موت دیتا ہوں اور قبر کے عذاب کے لیے مجھ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس پر آسانی ہوگی۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کا دل افروز واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر انور رکھ کر روئے جا رہے تھے اور سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باہم مشورہ کیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جائے۔ ان کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر انور اٹھانا پسند فرمائیں گے، کیونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اصرار پر جنت کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ غار میں اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، عرض کرنے لگیں اے بابا جان، آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں اور 3 دن سے ہم آپ کی جدائی اور فراق میں پریشان ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں۔ اے بابا جان، ان کو دیکھو، یہ آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کے چین، آپ کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے لیے بے چین ہو رہے ہیں اور آپ کو نہ دیکھ پا کر کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا ہے۔ اے بابا جان، اپنے حسن و حسین کے لیے سر انور کو سجدے سے اٹھائیے اور مدینہ طیبہ میں تشریف لے چلیے۔ مگر پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر انور کو نہ اٹھایا اور برابر گریہ و زاری فرماتے رہے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے سجدہ سے سر انور کو نہ اٹھایا تو آپ کی بیٹی فاطمہ بھی سجدہ کرنے جا رہی ہے اور اس وقت تک سر کو سجدے سے نہ اٹھائے گی جب تک قیامت نہ آ جائے گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا عرض کرنا تھا کہ غم خوار امت رسول رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر انور کو سجدے سے اٹھا دیا اور ارشاد بھی فرما دیا اے بیٹی فاطمہ، اگر تم ضد نہ کرتی تو میں اپنے سر کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھاتا جب تک کہ رب تعالی میری پوری امت کی بخشش و نجات نہ فرما دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے دن محبوب خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچہ غم زدہ اور پریشان راستے کے ایک طرف الگ تھلگ کھڑا تھا، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور زار و قطار رو رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نظر کرم اس یتیم بچے پر پڑی تو آقا کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست رحمت رکھا اور پیار بھرے انداز میں اس بچے سے پوچھا کہ اے بچے، تم کیوں رو رہے ہو اور کس پریشان حال میں کیوں ہو؟ وہ بچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا، اس لیے
وہ کہنے لگا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تشریف لے گئے اور شہید ہو گئے، اور میری والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی معین و مددگار نہیں۔ اگر میرے والد زندہ ہوتے تو مجھے بھی نہلاتے اور نیا کپڑا پہنا کر میری انگلی پکڑ کر مجھے بھی عیدگاہ اپنے ساتھ لے جاتے۔ جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں جن کے باپ زندہ ہیں، وہ نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں، مجھے یہ مصیبت پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے اپنے گھر لے آئے اور اسے نہلایا اور بہترین لباس پہنایا اور خوشبو میں بسایا اور کھلا پلا کر اس کو کندھے پر بٹھا کر عیدگاہ کی جانب روانہ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے بچے، کیا اب تم خوش ہو؟ تم کو یہ پسند ہے کہ میں تمہارا باپ ہو جاؤں اور عائشہ صدیقہ تمہاری ماں، علی المرتضیٰ تمہارے چچا، امام حسن اور امام حسین تمہارے بھائی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری بہن ہو؟ تو اس بچے نے پہچان لیا کہ اس طرح کرم کی بارش کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ محبوب خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ بچہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اور جب دوسرے بچوں نے اس یتیم بچے کو نئے لباس میں ملبوس خوشبو سے معطر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دیکھا تو ان بچوں نے رشک کرتے ہوئے باصد حسرت کہا کہ کاش ہمارے باپ بھی شہید ہو گئے ہوتے تو ہمیں بھی یہ سعادت و نعمت اور خوش نصیبی حاصل ہو جاتی جو اس یتیم بچے کو ملی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بھی ہم گنہگار امت کو نہ بھولے بلکہ اس مبارک شب میں بھی امت کو یاد کیا اور بخشش کی تمہید باندھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جنتی براق پیش خدمت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنتی سواری براق پر سوار ہونے کے لیے قدم ناز کو اٹھایا اور سوار ہونا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی یاد آ گئی اور اٹھے ہوئے قدم مبارک کو روک لیا اور سوار نہیں ہوئے، توقف فرمایا اور یاد امت میں مبارک آنکھیں اشک بار ہو گئیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میری خدمت میں کچھ کمی رہ گئی ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہونے سے رک گئے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، تمہاری محبت و خدمت میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ مجھے میری امت یاد آ رہی ہے۔ اے جبرائیل، آج میرے لیے میرے رب تعالی نے اس باب کرم کو کھولا ہے جو ہر نبی اور تمام رسولوں کے لیے بند تھا۔ آج ہمارے اکرام میں تمام آسمانوں اور جنت کو آراستہ کیا گیا ہے، تمام فرشتے میرے استقبال کے لیے صف بستہ کھڑے ہیں، مگر اس خاص نوازش و اکرام کے وقت مجھے میری امت یاد آ رہی ہے۔ اے جبرائیل، میری امت گنہگار و کمزور ہے اور بروز قیامت ہر ایک امتی کو پل صراط سے گزرنا ہے، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ گناہوں کا بھاری بوجھ سر پر لیے اس نازک پل کو میری امت کیسے پار کرے گی؟ میری امت کی بخشش و نجات کے معاملہ میں جب تک مجھے خوشخبری نہیں سنائی جائے گی اس وقت تک میں براق پر سوار نہیں ہوں گا۔ یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناز ہے۔ اپنے رحمان و رحیم رب تعالی کی بارگاہ میں رب تعالی کی رحمت نے آواز دی، اے جبرائیل، میرے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام مسرت سنا دو کہ امت کی فکر نہ کریں کہ آپ کے نام لیوا غلام پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہونے پائے گی، اور بروز قیامت دوزخ سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھے گی۔ امت اس آگ سے بچنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، تو واپس چلی جا، مگر آگ برابر
آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پانی سے لبریز ایک پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کریں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی سے آگ پر چھینٹے ماریے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے اس پانی کے متعلق دریافت فرمائیں گے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہیں گے کہ یہ وہ پانی ہے جو خوف خدا میں رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کی آنکھوں سے نکلے تھے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ جب مومن کے آنکھ کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نمرود کی بیٹی رغفہ نے بلند مکان سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح و سالم نار نمرود گلزار بنا ہوا ہے تو رغفہ کے دل میں ایمان پیدا ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لے کر کلمہ پڑھتے ہوئے یعنی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے ہوئے بلند مکان سے نار نمرود میں کود گئی۔ سلامتی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور اپنے ایمان کو تازہ کیا، پھر سلامتی سے اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ جب نمرود نے اپنی بیٹی کا ایمان اور پھر اس کا بلند مکان سے آگ میں جانا اور آگ سے سلامت رہنا مشاہدہ کیا تو بڑا تعجب میں پڑا، مگر لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہوئے اپنے باطل دین پر قائم رہا۔ اگرچہ اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی حقانیت آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو چکی تھی۔ پہلے تو لڑکی کو پیار و محبت سے سمجھایا کہ دین ابراہیمی سے دور رہے، مگر نیک بیٹی اپنے سچے دین سے نہ پھری تو اب اس کو طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچانے کا ارادہ کیا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ کر سخت دھوپ میں گرم گرم ریت پر لٹا دیا گیا۔ ادھر دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ہر غصہ کو اس کے ظالم باپ نمرود مردود کے ظلم سے چھڑا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ کچھ مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نکاح اپنے بیٹے مدین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سعادت مند لڑکی سے فرزند پیدا فرمائے جو سب کے سب مسند نبوت پر فائز ہوئے۔ نمرود مردود کی بیٹی رغفہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے بلند مکان سے کود کر نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ بھی آگ سے محفوظ رہتی ہیں۔ یہ ہے کلمہ شریف کی برکت اور نبی کی محبت کا اثر۔ اگر ہم بھی کلمہ شریف پڑھنا اپنی عادت بنا لیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کریں تو بروز قیامت کلمہ شریف کی برکت اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے دنیا کی ہر بلا و مصیبت کی آگ سے اور قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہر نبی کے دشمن کا برا انجام ہوا۔ نمرود مردود بڑا ظالم و سفاک بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کا سجدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت ہی مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں اور سرکشوں کو ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس چھوٹ اور ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور جب ظلم و گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی امت کے غم خوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد مردے کے لیے سب سے تکلیف دہ قبر ہے، اگر قبر میں آسانی ہوگی تو آگے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی دعا نہ بتاؤں جس کو کہنے سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے اور قبر مردے کے لیے راحت ہوگی۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اے میرے مہربان اللہ، تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، تیری ناگہانی سزا سے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرا بندہ تو نے مجھ کو جان لیا کہ میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی تمہیں زندگی اور موت دیتا ہوں اور قبر کے عذاب کے لیے مجھ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس پر آسانی ہوگی۔ وہ کلمات یہ ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک
ایک روایت کے مطابق نمرود کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی اور 300 سال تک بیمار نہ پڑا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اگر میں بندہ ہوتا تو ضرور بیمار ہوتا۔ اس کے سرکش اور ظالم ہونے کے بہت سے اسباب تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی جو وہ بیمار نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے خود کو خدا کہلوانے لگا اور جھوٹا خدا بن بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جھوٹی خدائی کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے ایک لنگڑے مچھر کو بھیجا جو اس کی ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا اور اس کو کاٹنے لگا۔ نمرود سخت پریشان ہوا۔ ایک لنگڑے مچھر کے عذاب سے بچنے کی اس کے پاس کوئی تدبیر ہی نہ تھی۔ دن رات درد و کرب میں مبتلا رہنے لگا۔ حکما سے علاج کراتا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں اس کی ہلاکت و برباد ہونے کا وقت قریب آتا گیا، ایک ماہر حکیم جو غالباً اس کے ظلم و ستم سے پریشان اور اس کی جھوٹی خدائی سے آگاہ تھا، اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ ایک پرانے چمڑے کے جوتے سے آپ کے سر پر مالش کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر کا درد کچھ کم ہو جائے اور آپ کو آرام نصیب ہو جائے۔ حکم ہوا کہ پرانا چمڑے کا جوتا لایا جائے۔ جوتا حاضر کیا گیا اور ایک شخص کو متعین کیا گیا کہ اس پرانے جوتے سے نمرود کے سر پر مالش کیا کرے۔ جب جوتا نمرود کے سر پر پڑنے لگتا تو مچھر دماغ کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور تکلیف و درد کم ہو جاتا اور نمرود سمجھتا کہ بیماری کا علاج ہو رہا ہے۔ پھر مچھر دماغ میں کاٹتا، پھر جوتے سے اس کے سر کو پیٹا جاتا، پھر سر کا درد کم ہو جاتا۔ اسی طرح جوتا پڑتا رہا یہاں تک کہ سر پھٹ گیا اور دماغ باہر آ گیا اور نمرود ذلت و رسوائی کے ساتھ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دشمن کا برا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نمرود کا کتنا برا حال ہوا آپ حضرات نے دیکھ لیا۔ اور آج بھی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت و دشمنی کرتے ہیں اور نبی پر طرح طرح کا اعتراض کرتے نظر آتے ہیں، وہ لوگ بھی کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ملیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء کرام، اولیاء کرام سے عداوت و دشمنی سے بچنا لازم و ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی عداوت و دشمنی سے بچائے اور ان سے محبت و عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔